اب مجھے بتائیے، ہم مسلمان الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے موقعوں پر یہ دین کے مدرسے کے بچے کام آتے ہیں. آپ کو بتاؤ، بچہ ہمیں پیدا ہوتا ہے، بچے کار میں اذان دینی ہوتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس، موزن صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس. مدرسے کے اندر کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے، اب آپ جو ہے نا بچے کے کان میں اذان دے دیجیے. الحمدللہ جاتے ہیں اذان دینے کے لیے. اذان کیا ہے؟ ایک بہت اچھا کام ہے، اذان کی بڑی برکتیں ہیں، اور ایک خیر ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں فضائل بیان کرنے تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوا، کس کی ضرورت پڑی؟ حافظ قرآن کی، دین سمجھنے والی کی. تو دین کو سمجھا ہوا ہے وہ یہاں پر بتائے گا. اچھا اذان جو ہے نا سیدھے کان میں دینی ہے یا الٹے کان میں دینی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سنت طریقہ کیا ہے بھائی؟ جناب جو ہے نا وہ اقامت کہاں کون سے کان میں دی جائے گی؟ ایک طرح کو پتہ. یہ کس کو پتا ہوگا؟ دین پڑھا ہوا. اب اس کو آپ بلاتے ہیں. اچھا بچے کا نام رکھنا ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے تو بچے کا نام رکھنے کے لیے آپ پہنچ گئے ہو جناب کسی کلینک پر، ڈاکٹر صاحب گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے کہ جس کا معنی ہی بہت اچھا ہو. کبھی گئے نہیں گئے؟ کہاں جاتے ہیں؟ امام صاحب کو، السلام علیکم امام صاحب کیسے حضرت، اللہ پاک کے کرم سے آپ کی دعا سے اللہ پاک کی رحمت ہوئی، گھر میں بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے، اچھا سا نام دے دیجیے. کرتے نہیں کرتے؟ اس وقت کون کام آیا؟ دین جو پڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے فارغین کام آئے. اچھا یہ تو ہو گیا. بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، عقیدہ کرنا اس کا، کس کو یاد کرتے ہیں؟ عالم صاحب کو یاد کرتے ہیں، مدرسے سے پڑھے ہوئے حافظ صاحب کو یاد کرتے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے گھر میں بچے کی بسم اللہ خانی ہے، بسم اللہ پڑھانے کون آتا ہے؟ ایمان سے بتائیے گا. امام صاحب آتے ہیں، عالم صاحب، مفتی صاحب آتے ہیں. کبھی آپ نے جو ہے نا کسی انسیڈنٹ کو بچے کی بسم اللہ پڑھنے کے لیے نہیں بلایا. اتنا ہی نہیں، بچت اور بھی مثالیں ہیں. ٹائم چونکہ مختصر ہے، ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو مزید آپ کو کہوں تو آپ دیکھیں بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا، شادی کے لائق ہوا. شادی نکاح کتنا بڑا یہ دین کا کام ہے، کتنا بڑا. نبی پاک کی کتنی بڑی سنت ہے. آپ مجھے بتائیے نکاح کس سے پڑھواتے ہیں؟ قاضی صاحب سے. قاضی کون ہے؟ کسی کلینک سے آیا ہے، کسی کالج سے آیا قاضی. قاضی آتا ہے مدرسے سے، حافظ قرآن قاضی ہوتا ہے، عالم دین قاضی ہوتا ہے، مفتی اسلام جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے، قاری قرآن جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے. قاضی کہاں سے آیا؟ جب تک آپ کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا آپ کا نکاح نہیں ہوگا. آپ نے گھر کے جو نا نکاح کے لیے آپ نے جناب بہت بڑا اسٹیج سجا لیا، ہزاروں کے اندر باراتی بھی ہیں، دلہن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دولہا بھی بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے. قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھا تو نکاح کیسے ہوگا؟ یہ بتائیں تو صحیح. اتنا بڑا ہمارا کام جو کر رہا ہے کہاں سے آیا؟ وہ مدرسے سے آیا. کتنی بڑی اہمیت ہے مدرسے کی. اچھا خدا نہ خواستہ چلو شادی تو ہو گئی ماشاءاللہ، شادی کے بعد گھر میں کوئی انبن ہو گئی ہے نا، میاں بیوی کے اندر کوئی بات ہو گئی، کوئی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، کچھ لفظ بول دیا، اب وہ پتہ نہیں طلاق ہوئی نہیں ہوئی. کہاں جاتے ہیں ہم مسلمان؟ الحمدللہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ مفتی صاحب کے پاس، یا کس کو گیا؟ پائلٹ کے پاس کہ پائلٹ صاحب ایک مسئلہ ہو گیا بتائیے. میں نے ایسا بول دیا اپنی بیوی کو اب طلاق ہوئی نہیں ہے. کسی کو گیا ویسے پائلٹ کے پاس نہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مفتی صاحب کے بارگاہ میں جاتے ہیں. ان کی بارگاہ میں جا کر دو دانوں بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کی گتھی سن جاتی ہے. وہ اللہ کے دین پڑھا ہوا، وہ اللہ کا بندہ، وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا کہ یہاں پر تمہاری طلاق ہوئی نہیں ہوئی. کون بتاتا ہے؟ جو مدرسے سے پڑھا ہے. یہ میں نے آپ کو چلتے نکال دی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو بچپن سے لے کر یہاں تک کی اور مثالیں. پھر جب آپ کا مرنے کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، جنازہ پر پڑھاتا ہے. ایمان بھائی سے بتائیے گا کبھی آپ نے کسی فلم ایکٹر کو بلایا؟ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، فلم ایکٹر ہے فلاں جناب، وہ فلم کا ہیرو ہے، اس کی یہ ہے وہ ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کے ساتھی ہے. کبھی مجھے بتائیے گا ایمانداری کے ساتھ، صرف جے پور کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر بتا دیجیے کسی فلمی ایکٹر نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھایا؟ کون کام ہے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، یہ قاری قرآن جس کو دنیا اہمیت نہیں دیتی. اس کو بولتے ہیں ملا مولوی ہے، ٹوپی پہن کے کہاں گھومتا ہے، یہ کرتا پجامہ پہن کے گھومتا ہے، دنیا اس کو عجیب سمجھتی ہے. وہ آپ کا عالم دین، وہ آپ کا مسجد کا امام، وہ آپ کے کام آ رہا ہے کب؟ جب دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے. آپ کا بیٹا بھی پیچھے صف میں کھڑا ہوا ہے، بیٹا بھی آگے نہیں پڑھ رہا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. کیوں؟ آتا ہی نہیں اس کو، اپنی دین پڑھائی نہیں آپ نے اس کو. اس وقت کام آتا ہے تو آپ کا امام کھڑا تھا. ہاں اگر آپ کا بیٹا دین پڑھا ہوا ہے تو بیٹا وہاں پر کام آئے گا. ان کا امام سمجھے گا امام صاحب میں نے دین پڑھا ہے، میرے باپ نے مجھے دین پڑھایا ہے، الحمدللہ میں عالم دین ہوں، آج اپنے باپ کی آخری خدمت میں کروں گا. آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا. کون کام آیا؟ دین والا وہاں کو کام آیا. باپ کو قبر میں اتارنا ہے، کون کام آتا ہے؟ دین کام آتا ہے. اچھا بچے آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے. کہاں جاتے ہیں؟ اسکول میں کبھی جاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے اسکول میں گئے کہ حضرت کو سر پرنسپل سر کچھ بچے چاہیے ہمیں جو نا 15-20 بچے بھیج دیجیے گھر میں، جو نا ہمارے والد صاحب کی جو ہے قرآن خوانی کروانی ہے. کبھی گئے اسکول میں؟ کہاں پر آتے ہو؟ مدرسے میں آتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے ماشاءاللہ مدرسے میں کئی لوگ آتے ہیں، آپ ایسے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں پر قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. ہر موڑ پر کون کام آ رہا ہے؟ عالم کام آ رہے ہیں، مدرسے والے کام آ رہے ہیں. پھر بھی ایک معذرت کے ساتھ عرض کروں گا چونکہ ہمارا جو میڈیا ہے نا اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. ملا مولوی اور جانے کس طرح کی چڑے رکھ کر معاذ اللہ مدرسوں کو بدنام کیا اور یہ سوچ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مدرسے والے کچھ نہیں، یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو دنیا کی کوئی معلومات نہیں. اس طرح کر کے ہمیں پیش کیا اور آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو اس سوچ کے اندر جی رہے ہیں کہ مدرسہ نہیں، مدرسہ کچھ نہیں ہے، بچوں کو بس پروفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. اسی سوچ میں ہے، مدرسے کی طرف لاتے نہیں. مجھے بتائیے آپ، میں نے چند مثالیں دی ہیں. اگر مدرسے نہیں ہو یہ معاملات کون کرے گا؟ بتائیے یہ کیسے ہمارا نظام ختم ہو جائے گا جناب.
ہم سمجھے کہ جی سکیں گے ہم نہیں رہ سکیں گے دنیا کے اندر, اتنے بڑے بڑے کام ہمارے ہو جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ خدا نخواستہ اگر مدرسے ختم ہو گئے, نکاح پڑھانے والے نہیں ملیں گے. نماز کون پڑھاتا ہے آپ کو؟ 5 وقت کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ عالم دین پڑھاتا ہے. مدرسے سے آیا پڑھ کر امام کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لائیں گے یہ ساری چیزیں؟ اگر مدرسے نہیں ہے سب کچھ ختم, سب کچھ ختم, اس کا مطلب دین ختم. سیدھی سی بات یہ, اگر یہ سب ختم دین ختم. نبی پاک نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, جو عالم لوگ ہیں یہ انبیاء کے نبیوں کے وارث ہیں. یہ بشارت میرے آقا نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ جو انبیاء کے وارث ہیں. میرے آقا کا جو عالم ہے وہ دین کے وارث ہیں. دین کے وارث ہی ختم ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے دین پیچھے رہے گا کیسے؟ اس لیے یہ پروپیگنڈا جو چلایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور کبھی بھی دیکھیں, ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مدرسے کے اندر غلط کام ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے, اب میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. کسی مدرسے کے اندر سے ہوا کہ جناب مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ بچے کو بہت برا مار دیا گیا, بچے کو پورا مار کر دے گا, اتنا کسی مدرسے کی حضرت نے مار دیا. ایک مثال بنی, یا مدرسے کے اندر کسی بچے کے ساتھ غلط حرکت کر دی گئی, یا مدرسے کے اندر کسی جو ہے نا وہ پڑھانے والے نے جو ہے نا برا رویہ اختیار کر لیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ آگے اخبار کے اندر اب میڈیا اس کو اتنا اچھالتا ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مدرسے ایسے ہیں. تو سارے ایک مدرسے کو لے کر کے یا ایک عالم, اگر ایک بندے نے غلطی کر دی, عالم بھی تو یار انسان ہی ہے نا, کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی, کہ معصوم ہے, انبیاء کرام معصوم ہے نا, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ایک بندے نے غلطی کر بھی دی تو کیا ہم سارے مدرسوں کو غلط کہیں گے؟ نہیں نا. آپ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے نے شراب پی لی, مثال بنی, تو کیا اگر لوگ یہ کہیں کہ یہ پورا گھر ہی غلط ہے, آپ برداشت کریں گے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا آپ کو, یار میرے بچے نے غلط کیا اس کی وجہ سے مجھے کیوں برا کر رہے ہو یار, میری بیوی کو کیوں برا کر رہے ہو یار, میری ماں کو برا کیوں کر رہے ہو, میرے باپ کو برا کیوں, میرے چاچا کو برا کیوں کر رہے ہو, میرے بچے نے غلط کیا اس کی غلطی ہے نا, سب کو بھی ڈانٹ رہے ہو, کبھی کیا برداشت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اگر ایک مدرسے میں کسی حضرت نے غلط کر دیا, مثال مان لیجیے, بشر ہے, وہ انسان, غلطی ہو گئی, مانتے اس کی غلطی ہے, ہم بھی مانتے اس کی غلطی ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے آپ پورے مدرسے کو غلط کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے بنا سوچے سمجھے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسوں سے نکال لیتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے. وقت چونکہ میرا ختم ہو چکا ہے, بہت زیادہ ہو چکا ہے, مزید باتیں نہیں کروں گا, بس میں کہنا ہی چاہوں گا, خدا اپنے گھروں کے اندر دین کا